السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عبدالرزاق کے بارے میں۔ دوستو، عبدالرزاق نے اپنے کرکٹ کے سفر کی شاندار داستان سنا دی۔ عبدالرزاق نے کہا ہے کہ میں بہت غریب تھا اور کرکٹ کھیلنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ عبدالرزاق کے سچے اور پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں کوئی اچھا سا جملہ عبدالرزاق کے لیے لازمی لکھیں۔ دوستو، یہ کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ جی تو دوستو، چلتے ہیں بقیہ ویڈیو کی جانب۔ عبدالرزاق اپنی اس دھیمی گیند بازی میں جب سوئنگ کی ڈلیوری کرواتے تھے تو اس وقت بڑے سے بڑے بیٹسمین اس کو کھیلنے کے لیے محروم ہو جاتے تھے اور خود بخود اپنے وکٹ گنوا کر واپس پویلین لوٹ جاتے تھے۔ عبدالرزاق شاید کرکٹ کی دنیا کے وہ واحد کھلاڑی تھے جن کے چہرے پر ہمیشہ ہی ہلکی مسکراہٹ رہتی تھی۔ اگر ہم بات کریں عبدالرزاق کے ابو اجداد کی تو ان کا تعلق نازک منڈی کے نزدیکی گاؤں ماڑی میں تھا اور ان کے والد کا نام الطاف حسین اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام رشیدہ بانو تھا۔ اب ان کے بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اگر ہم بات کریں تو ان کے والد کی تو وہ اپنے آبائی گاؤں سے 1976 میں اپنے بچوں کی اچھی زندگی بننے کی خاطر شاہدرہ میں شفٹ ہو گئے اور پھر عبدالرزاق 2 دسمبر 1979 کو اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ یہ لوگ 4 بھائی اور صرف ایک بہن ہیں۔ ان کے والد خراد مشین کے کاریگر تھے اور وہ مرید کے قریب ریحان مل میں کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا ہاتھ مشین میں آنے کی وجہ سے کٹ بھی گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ریحان مل چھوڑنا پڑ گئی اور اس کے بعد انہوں نے شاہدرہ میں ہی بلڈنگ میٹیریل کا کام شروع کر دیا۔ ان کے والد کی خواہش تھی کہ عبدالرزاق پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بنے، مگر ان کو پڑھنے میں اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ عبدالرزاق بچپن سے ہی کھیلوں کا بہت شوقین تھا۔ وہ گلی ڈنڈا میں بہت ماہر سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کانچے بھی شوق سے کھیلتا تھا اور یہ چیزیں اس کے والد کو سخت ناپسند تھیں اور اسی وجہ سے کئی دفعہ والد صاحب سے درگت بھی بنی۔ 1990 کے بعد رزاق کا شمار اپنے علاقے کے نامور آل راؤنڈر میں سے ہونے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رزاق ٹیپ بال سے کھیلا کرتا تھا۔ جب سارا علاقہ اس کو جانے لگا تو ہر کوئی ان کو میچ کھیلنے کے لیے بلاتا، مگر یہ سارا سلسلہ دیکھ کر اس کے والد نے ان پر مزید پابندی بھی لگا دی، کیونکہ وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ رزاق لکھائی پڑھائی کر کے بڑا افسر بنے اور بس، مگر ان سب باتوں کا رزاق پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ رزاق مزید کہتے ہیں کہ جب مجھے انڈر 16 میں کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا تو میں نے والدین کی شدید مخالفت کی باوجود تعلیم کو چھوڑ کر اپنا شوق اور اپنے کرکٹ کو جاری رکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر قرآن شریف پڑھنے مسجد جاتے اور اس کے علاوہ مسجد کی صفائی بھی باقاعدگی سے کرتے تھے۔ عبدالرزاق بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھے اور کھیل کا جو بھی سیزن ہوتا وہ وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ اس بار میں عبدالرزاق نے انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ جب ہاکی کا سیزن شروع ہوتا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر لکڑی چوری کر کے ان کی ہاکی بنا کر کھیلا کرتے تھے۔ رزاق کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں رمضان المبارک کا بہت زیادہ انتظار کرتے تھے اور وہ ان دنوں خوب عبادت کرتے تھے اور مسجد میں بھی بہت زیادہ جایا کرتے اور پھر ان دنوں کرکٹ میں زیادہ کھیلا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غریب ہونے کی وجہ سے سب دوست مل کر پیسے اکٹھے کر کے بیٹ اور گیند خریدا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عید پر بھی جو بھی پیسے اکٹھے ہوتے ان سے بیٹ اور گیند خرید لیا کرتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب وہ اپنے گھر سے دور کسی علاقے میں میچ کھیلنے جایا کرتے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان دنوں ان کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اس کے لیے بسوں کے پیچھے لٹک کر اپنی منزل پر پہنچا کرتے تھے۔ عبدالرزاق نے کہا کہ جب پاکستان نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا تو جہاں وہ رہا کرتے تھے وہاں کے لڑکوں نے ٹیپ بال چھوڑ کر ہارڈ بال سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی، مگر ان دنوں رزاق کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کرکٹ کا سامان خرید سکے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ڈبل وکٹ کا چیلنج دیا اور پھر شرطیں لگا کر پیسے جیتے اور پھر ان پیسوں سے ہارڈ بال کا سامان خریدا۔ 1993 میں پیپسی انڈر 16 کرکٹ کیمپ کے لیے ٹرائل ہوئے تو عبدالرزاق بھی LCC اے گراؤنڈ میں پہنچ گئے اور پھر جب وہاں اس کا کارکردگی کو دیکھا گیا تو سب نے ان کی بہت تعریف کی، ان کو سلیکٹ کر لیا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر علی رضا اور اسد خان نے ان کی بہت زیادہ تعریف بھی کی اور پھر انہوں نے عبدالرزاق کو PNT کرکٹ جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ عبدالرزاق نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور سیدھا اس کلب میں پریکٹس کے لیے جا پہنچا اور وہاں اس کی
मुलाकात अजहर जैदी से हुई और जब उन्होंने इसको खेलते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि अगर तुम 3 साल ऐसे ही मेहनत की तो तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाओगे। जब अब्दुल रज़ाक ने क्लब शुरू की तो उसके घर वालों ने उसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत शुरू कर दी, मगर अब्दुल रज़ाक ने किसी की भी ना सुनी और अपने क्लब क्रिकेट को जारी रखा। और जब उन्होंने ऐसे ही हालात देखे, जब उनके पास किराए के लिए पैसे भी नहीं थे तो और उनको पैदल क्लब जाना पड़ता था, और जब इसका अजहर जैदी को पता चला तो उन्होंने उनकी ये मुश्किल हल कर दी और फिर इसके बाद उन्होंने अपने तमाम तवज्जो क्रिकेट पर मरकूज़ कर दी। इन दिनों अब्दुल रज़ाक सुबह और दोपहर को प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में जाया करते थे। अब्दुल रज़ाक के इस दौर में अजहर जैदी ने उनकी बहुत मदद की और उनको सुपरस्टार बनाने में अजहर जैदी का बहुत किरदार है। 1996 में अंडर 19 वेस्ट इंडीज़ के टूर पर जाना था और इसके इंतखाब के लिए लाहौर की कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रायल हुए और वहाँ पर अब्दुल रज़ाक ने भी अजहर जैदी के कहने पर शिरकत कर ली। और फिर जब वहाँ पर उसकी बॉलिंग और बैटिंग को देखा गया तो उन्होंने इसको फ़ौरन सेलेक्ट कर लिया और फिर इसके बाद अब्दुल रज़ाक ने पहली बार वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया। कांग्रेस में खेले जाने वाले पहले मैच में अब्दुल रज़ाक ने 8 विकेटें लेकर ये साबित कर दिया कि उनकी सिलेक्शन एक दुरुस्त फैसला था। इसके बाद उसने दूसरे मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया और फिर इसके बाद इस टूर का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाया। कहते हैं कि 1 नवंबर 1996 में अब्दुल रज़ाक की ज़िंदगी का ट्रेनिंग पॉइंट था जब जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उसको पाकिस्तान की टीम में नुमाइंदगी करने का मौका मिला और वो इसकी पहली डेब्यू थी और उनका खुशकिस्मत तरीन दिन था। और इस दिन अब्दुल रज़ाक ने शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए और उनके कोच अजहर जैदी ने मिठाई भी तकसीम की। जी तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया फ्रेंड्स।